پاکستان کی 50ویں سالگرہ پر عظیم تحفہ ہمالیہ سر کرنے پہلے پاکستانی نذیر صابر۔ کچھ عرصہ قبل پاکستانی قوم کو ایک دکھ ملا۔ پاکستان کے ایک معروف کوہ پیمائیہ علی صدپارہ پاکستان کی سب بلند چوٹی سر کرنے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ کوہ پیمائی ایک خطرناک مشغلہ ہے۔ اس پہ جان کا خطرہ ہر مہم میں رہتا ہے، اس لیے صرف باہمت افراد اس جانب آتے ہیں۔ علی صدپارہ نے مختلف اوقات میں پاکستان کا جھنڈا مختلف چوٹیوں پر گاڑا، جو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ایسا ہی ایک بڑا نام نذیر صابر کا بھی ہے۔ 1997 پاکستان کی تاریخ کا گولڈن جوبلی سال تھا۔ یعنی اس سال قوم کو ملک حاصل کے 50 برس بیت چکے تھے، جبکہ اب 72 سے 76 برس گزر چکے ہیں۔ ہر کھلاڑی، پینٹر، شاعر، غرض ہر شخص جو اپنی جانب سے مادر وطن کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ اس مشغلے میں مصروف تھا۔ بڑی قومیں بڑے دن ایسے ہی ولولے کے ساتھ مناتی ہیں۔ 1981 میں K2 کے سر کرنے والے نذیر صابر کے عزام بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ نذیر صابر 10 رکنی ٹیم کے ہمراہ دوبارہ ایورسٹ سر کرنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ وہ 1996 بھی ایورسٹ سر کرنے گئے تھے، مگر ایک حادثے کی وجہ سے وہ یہ مہم جاری نہ رکھ سکے۔ خیر 1997 میں بہت سی دوسری ذمہ داریوں سے آزاد ہو چکے تھے، جس میں ناردرن ایریا کونسل اور وہ 5 سال پورے ہونے کی وجہ سے وزارتیں کی ذمہ داری شامل تھی۔ بحوالہ جنگ اخبار 16 جولائی 2000 وہ اس بار ذہنی طور پر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھے۔ پچھلی بار یہی مہم انہوں نے تبت کی جانب سے سر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار انہوں نے نیپال کا انتخاب کیا۔ اس ٹیم میں نذیر صابر کے ہمراہ ایک امریکی، 4 کینیڈین، ایک آرمینین، ایک آسٹریلین بھی شامل تھا۔ اس طرح یہ ایک بین الاقوامی ٹیم تھی اور قائد کی ذمہ داری پاکستانی نذیر صابر کر رہے تھے۔ یہ مہم انہوں نے 4 مختلف مقامات پر کیمپ لگا کر مکمل کی۔ چوتھا کیمپ 7950 میٹر کی بلندی پر تھا، جو ساؤتھ کیمپ کہلاتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت -35 سے -40 ڈگری عام طور پر رہتا ہے۔ یہاں سے پیش قدمی شروع کی۔ 13 مئی کو کیمپ 3 پر پہنچنے وہاں ایک مسئلہ آ گیا۔ ان کا ایک ساتھی بیمار پڑ گیا تھا۔ رات 11 بجے چوتھے کیمپ سے چوٹی کی جانب چڑھنا شروع کیا۔ اپنے اسی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ رات 11:40 پر جب چوتھے کیمپ سے چوٹی کی جانب بڑھنا شروع کیا تو چاندنی آئی۔ برف پوش ایورسٹ کے ایک مسحر طاری کر دیا تھا۔ رسیوں کی مدد سے 7700 میٹر بلندی تک جا پہنچے۔ ہوا انتہائی سرد تھی، آگے بڑھنے میں خاصی دشواری کا سامنا تھا۔ دوبارہ چوتھے کیمپ آنا پڑا۔ 15 مئی کی رات کو دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے سے مہم پر روانہ ہوئے۔ 16 مئی کو موسم تھوڑا بہتر لگ رہا تھا۔ چاندنی نکلی ہوئی تھی۔ چاند کبھی کبھی بادلوں میں غائب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے روشنی کم زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ایک کا ایک قدم آپ کو کسی گہری کھائی میں گزار سکتا ہے۔ شاید ایسا ہی کچھ علی صدپارہ کے ساتھ بعد میں K2 پر ہوا ہوگا۔ رات ڈھلنے کو تھی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہمالیہ کو عبور کرنے آگے بڑھا۔ چاند غائب ہوتا ہوا تھا، مگر سورج کی کرنیں بھی نظر آ رہی تھی۔ چوٹی کے قریب تر پہنچتے پہنچتے حوصلے اور بلند ہوتے جا رہے تھے۔ دوپہر 1:32 پر ایورسٹ نذیر صابر سر کر چکے تھے۔ پیچھے رہ جانے والے بھی چوٹی کی طرف آ رہے تھے۔ نذیر صابر نے صرف چوٹی ہی سر نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے چوٹی سے واپسی بھی ریکارڈ ٹائم میں مکمل کی۔ نذیر صابر پہلے پاکستانی تھے۔ اب ایک کوہ پیما کی جانب سے وطن عزیز کو اس سے بڑا تحفہ کیا دیا جا سکتا ہے۔